الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، کوہ طور کی، وہذا البلد الامین اور اس امانت والے امن والے شہر کی. قسم بنیادی طور پر گواہی ہوتی ہے. جب ہمیں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی پیش نظر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف بھی پیش نظر ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، تو اس میں اس چیز کی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ وہ گواہی کا پہلو ہوتا ہے. یہاں 4 جلیل القدر پیغمبروں پر ان علاقوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ جنہوں نے ان پیغمبروں کو دیکھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں مبعوث فرمائے گئے تھے وہاں انجیر کے درخت کثرت کے ساتھ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں پیدا ہوئے، وہ ساری ان کی دعوت جو ہے وہ اسی علاقے میں ہوئی، اور آج بھی دنیا کا بہترین زیتون جو ہے وہ فلسطین ہی میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہے کوہ طور. جب بھی کوہ طور کا ذکر آئے گا تو ایک مسلمان کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا جو شرف انہیں حاصل ہوا 1 سے زائد مرتبہ، وہ اسی پہاڑ پر حاصل ہوا. تو اس پہاڑ نے موسیٰ کو دیکھا، زیتون کے درختوں نے عیسیٰ کو دیکھا، اور انجیر کے درختوں نے ہمارے بندے نوح کو دیکھا علیہ السلام. اور اس شہر مکہ نے، اس امانت والے شہر نے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور یہ سب گواہی دیتے ہیں، یہ سب گواہ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر، بہترین ساخت پر بنایا ہے. نہ کوہ طور کو میرے بندے موسیٰ میں کوئی عیب نظر آیا، یا کوئی کمی نظر آئی، یا خامی نظر آئی. نہ زیتون کے درختوں کو میرے بندے عیسیٰ میں کوئی خامی و کوتاہی نظر آئی، نہ انجیر کے درختوں کو میرے بندے نوح میں، اور نہ اس شہر مکہ کو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نظر آئی. یہ سب گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نچلے مقام پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقویم، انسان کی تخلیق تو بہت بہترین کی، جس کو ہم پرسوں بھی پڑھ چکے ہیں قدر تفصیل کے ساتھ، کل بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. آج پھر اس کو نوٹ کریں، یعنی وہ دوبارہ اپنے ذہن میں لائیے. کل جو ہم نے دیکھا تھا کہ جمادات، ریت کے ذرے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں،
اور پودے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں. لیکن ایک فرق ہے نا کہ جمادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن انہیں مجبور محض بنایا کہ وہ خود آن دیئر اون موو نہیں کر سکتے. پودا جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور گروتھ کی طاقت سے وہ آن اٹس اون موو کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے اوپر کو بھی نیچے کو بھی، لیکن بہرحال اپنی جگہ نہیں بدل سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یعنی اس تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے نقص خود رکھا تھا. اس تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیپ آگے بڑھایا لیکن مکمل نہیں کیا اس تخلیق کو، اس میں نقص رکھا. تیسری تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور نے بنایا ہے، یہ کسی اور نے بنایا ہے، نو. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے. وہاں کیا ہوا کہ حیوان جو ہے پورا ایک یونٹ ہے، ہر اعتبار سے مکمل، کہ وہ موو کرتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، اڑتا ہے. اور مچھلیاں اور آبی جانور جو ہے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، تیرتے پھر رہے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے. لیکن ان سب میں بھی ایک نقص رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کھاتے پیتے تو تھے اور غصے کا اظہار بھی کرتے تھے اور ریپروڈیوس بھی کرتے تھے، لیکن اپنی ان خواہشات پر حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کنٹرول نہیں دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان میں کنٹرول کوشش کرتے تھے، تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام اس طرح سے کیا تھا. اور یہ انسان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور ان سب کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ایک بچہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ تخلیق جو ہے یہ بہترین تخلیق ہے. وہ جو کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا علامہ اقبال کا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. کہ انسان کا دل جو ہے وہ پابند نہیں ہے، نہ وہ روح سے ڈکٹیشن لینے کا پابند ہے اور نہ وہ نفس امارہ سے ڈکٹیشن لینے کا پابند ہے. دونوں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی جو حیوانی خواہشات ہیں وہ اسے نیچے کی طرف کھینچتی ہیں، زمین کی طرف، کھا پی اور غصے کا اظہار کر، دفاع کر اپنا اور اپنی نسل کو بڑھا. لیکن انسان کے پاس اختیار ہے. بھوک تو لگتی ہے لیکن کھائے یا نہ کھائے یہ اختیار انسان کے پاس ہے. یہاں وہ دیکھیے یہ سارا کا سارا اختیار جو ہے اس کے پاس ہے، فل کنٹرول آن اٹس ایموشنز. پیاس لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ پیے یا نہ پیے. اس میں شہوت ہے، جنسی جذبہ ہے، سیکس ہے، لیکن اپنے اس خواہش کو وہ ایکسپریس کرے گا اپنی آزاد مرضی سے، اپنی چوائس سے. یہ ہے انسان کی تخلیق. اور غصہ آئے گا لیکن غصے کا اظہار کرے گا اپنی چوائس سے. تو یہ ہے انسان جسے کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمارے اندر ویسے تو مکمل کر دیا. یہ جو لائن ہے یہ سمجھیے کہ انسان کے سینے کی لائن ہے. اگر آپ اپنے سینے کو ہاتھ لگائیں تو پسلیاں نیچے سے یہاں ہوتی ہیں پھیلی ہوئی، پھر اندر تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں اور اوپر جا کے سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ انسان کے جسم کا پنجر دیکھیں نا ہڈیوں کا، تو وہاں یہ صاف نظر آتا ہے کہ اوپر سے ٹیپر کر رہا ہے، نیچے سے براڈ ہے. تو یہی یہاں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نیچے سے براڈ ہے اور پھر اوپر سے سینہ جو ہے وہ ٹیپر ہو رہا ہے. اس میں یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ دل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور اس کو ڈاٹڈ اس لیے دکھایا گیا کہ قرآن مجید نے اس کو شیشے سے تعبیر کیا ہے. سورۃ نور کے اندر جو زجاج ہے شیشہ وہ دل ہے، اور اس کے اندر پھر روح کا چراغ ہے. روشنی کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. اگر یہاں پر ابھی اندھیرا ہو جائے تو ہم ٹھوکریں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اتنا مہنگا اکوپمنٹ جو ہے توڑ سکتے ہیں ہم اگر یہاں اندھیرا ہو جائے. اور روشنی ہوگی تو ہمیں اپنا راستہ جو ہے وہ سیڑھیاں ادھر ہیں، باہر جانے کا ایک راستہ وہ ہے، ایک باہر وہ ہے، ایک ادھر جانے کا یہ ہے، سب کچھ نظر آئے گا. ہم ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے. ایون
یہ صفحے جو ہیں جتنی روشنی زیادہ ہوگی ہم یہاں پر ٹھوکر نہیں کھائیں گے. یہ جو چھوٹا سا ایک سٹیپ بنتا ہے اس پر کہ روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ دکھانا. تو اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روح جو ہے، یہ چراغ جو دکھایا گیا ہے یہ اصل میں روح ہے، اس کی حیثیت ایک روشنی کی ہے. اور اگر انسان نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا ہو، تزکیہ کیا ہو اس کا، تو پھر اندر کی روشنی جو ہے وہ باہر سرایت کر رہی ہوتی ہے. یہ سب اندر کی روشنی جو ہے انسان کے جسم میں سرایت کر رہی ہے، اور اس کی ہاتھ، اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء و جوارح سارے کے سارے وہ اسی روشنی کے اندر موو کرتے ہیں. اس کو اندر سے گائیڈنس مل رہی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولو، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. چیٹ نہ کرو، وہ چیٹ نہیں کرے گا. زیادتی نہ کرو، وہ زیادتی نہیں کرے گا. اسی طرح جو بنیادی رحمی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا شعور انسان کو اندر سے عطا کیا ہے. حیوان کے پاس یہ شعور نہیں ہے. یعنی آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ایون جو غیر مسلم معاشرے ہیں ان کے اندر بھی محرم رشتوں کا ایک پاس ہے. یہ تو اب یہ بدماش جو ہیں یہ یو این او کے ذریعے سے یہ انسیسٹ ریلیشن جو ہے ان کے اندر وہ اب وہ جان بوجھ کر وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا تقدس ختم ہو جائے، ورنہ یہ تقدس بھی انسان کو اندر سے ملتا ہے. ایک انسان ماں، بیٹی اور بیوی میں تمیز کرتا ہے، لیکن حیوان کے پاس یہ تمیز نہیں ہے. جب ایک حد سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، جب وہ چوزا جو مرغا بن جاتا ہے تو پھر اسے ہی بھول جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. حالانکہ جب وہ چوزا ہوتا ہے تو اسی ماں کے پروں میں جا کے وہ پناہ لیتا ہے، لیکن جب وہ مرغا بن جاتا ہے تو پھر اسے تمیز نہیں رہتی کہ یہ میری ماں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندر سے یہ جو روشنی دی ہے اس کی بنیاد پر یہ ساری تمیزیں انسان کے پاس ہیں. اس کے مقابلے میں اسی اس رکوع کے اندر جو تیسری مثال ہے آخری، او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر اس پر اصرار کرے، کنسسٹنٹ رہے اس گناہ پر، تو پھر اس سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا مٹھی بند کر کے، اس کا پھر یوں دل بند ہو جاتا ہے. اب جب دل بند ہو گیا، اب دیکھیے وہ روشنی اس شعلے سے نکلی، ٹکرا کر واپس آ گئی، کیونکہ اس کے باہر جو ہے مٹی کا لیپ ہے. 1 2 3 4 5 6 تہیں ہیں، اور اتنا اندھیرا ہے کہ جو کسی گہرے سمندر کی تہ میں بھی نہیں ہوتا جبکہ اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی جو ہے وہ اندر کی اندر ہی رہ جاتی ہے. اس کو قرآن مجید نے کئی اسالیب سے کہا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا، اور وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا. اب جب خورشید رسالت طلوع ہوتا ہے، یہ خورشید رسالت دکھایا گیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ میں. ابو لہب جس کو کل ہم نے پڑھا تھا، اس کا کردار بخیل واستغنا وکذب بالحسنی، وہ سگا تایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ٹرائبل سوسائٹی میں اپنا جو ہوتا ہے اس کو اون کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا بدبخت تھا. کیوں؟ اس نے اپنے دل کے اوپر یہ مٹی کے لیپ چڑھا کے اس کو بالکل بند کر لیا ہوا تھا. لہذا یہ روشنی اندر داخل نہیں ہو سکی، اندر کی روشنی باہر نہیں آ رہی تھی، اور یہ رسالت کی روشنی یوں ٹکرا کے واپس چلی گئی. تو سگے بھتیجے کو بھی وہ اون نہیں کر سکا اور اس کو پہچان نہیں سکا کہ یہ اللہ کے رسول ہو گئے ہیں واقعی. اس کے مقابلے میں کل ہم نے جو حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کا کردار پڑھا تھا، وہ کیا تھا کہ دل صاف اور شفاف ہے. تو جب خورشید رسالت طلوع ہوا تو سیدھی وہ بات جو ہے وہ دل کے اندر گئی، اور اندر کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روشنی ہے، ڈیوائن اوریجن کی روشنی ہے. اور یہ روشنی جو تھی یہ بھی ڈیوائن اوریجن کی تھی، اللہ کا نور تھا. تو وہ نور علی نور کہا ہے سورہ نور کے 5ویں رکوع میں، کہ اس کو آپ سائنس کی زبان میں کہیں کہ دونوں فریکوینسیز ڈیوائن اوریجن کی تھی، دونوں کی فریکوینسی ایک تھی. انٹینسٹی مختلف تھی لیکن فریکوینسی سیم تھی. لہذا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوئی تو ریزوننس ہو گیا،
اور نور علی نور ہو گیا. تو یہ وہ کیفیت ہوئی. تو یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی کھائی گئی ہیں کہ جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں، اور ان کو دیکھنے والا پکار اٹھتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت عطا فرمائی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو رد کر دیا، پھینک دیا نچلوں میں بھی سب سے نچلا. نچلوں سے کیا مراد ہے کہ انسان کی انسانیت کو اس دنیا میں حیوان کے اندر بھیجا. یعنی وہ جو سینہ ہے یا وہ جو فزیکل ہارٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو حیوانوں جیسا ہے، میٹیریل نیچر کا ہے، وہ اسی مٹی سے بنا ہے. یعنی اسی مٹی میں سے پودے جذب کرتے ہیں نا نمکیات، پھر انہی پودوں سے سبزیاں، پھل اور اناج بنتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یا انہی چیزوں کو کیا جانور کھاتے ہیں، ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. تو ہمارا سارا وجود، سارا کا سارا وجود جو ہے اسی مٹی سے بنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیوانات کے اندر ڈال کر ہمیں سب سے نچلا کر دیا. نچلے کیسے ہو گئے سب سے؟ یعنی جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی. جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی. تو اگر وہ جانوروں کی طرح بہیو کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اگر انسان جانوروں کی طرح بہیو کرے تو پھر کیا ہے؟ یہ جانوروں سے بدتر ہے. اسے قرآن مجید میں کم سے کم 3 مقامات پر کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ نرے چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ورس دین دیٹ. تو یہ وہ چیز ہے جو بیان کی گئی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. سورہ فاطر میں ہم ایک آیت پڑھ کے آئے تھے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اسینڈ کرتا ہے، صعود کرتا ہے پاک کلمہ. ایمان کیا ہے؟ پاک کلمہ ہے نا، پہلا کلمہ طیب، پاک کلمہ. لیکن اس کو اوپر پہنچانے کے لیے جو فورس چاہیے وہ کیا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے. تو وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو یعنی حیوانی وجود کے اندر بھیجا. یعنی یہ قلب جو ہے جس کو کل ہم نے انسان کہا تھا، وہ پڑا کہاں ہوا ہے؟ اس حیوانی وجود کے اندر. لیکن جو آدمی اس کو بروئے کار لاتا ہے اس کی آزادی کو، اور اندر سے روشنی حاصل کر کے اس کو پھر نکالتا ہے اس گہرائی میں سے، حیوان ہونے کے باوجود وہ انسان بن کر دکھاتا ہے. جیسے انبیاء کرام نے، وہ سارے کے سارے انسان تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، ان کی تمام جو بھی انسانی خصوصیات ہیں وہ ساری پائی جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ پکار اٹھتا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اب اگر اس کائنات کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے خیر اور شر کی یہ تمیز کی ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو ہمت کر کے، محنت کر کے اپنا اصل مقام پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ فما یکذبک بعد بالدین، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مختلف کردار جو ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کیے ہیں، تو پھر اگر بادشاہ حقیقی وہ ہے، اس کائنات کا رولر وہ ہے، تو تم یہ کیوں ازیوم کیے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیکوں کو اور اپنے بروں کو برابر کر دے گا؟ یعنی کوئی سینسیبل آدمی، کوئی سینسیبل انسان بھی اپنے وفادار کو اور اپنے باغی کو برابر ٹریٹ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، تو کون سی چیز تمہیں اس کے بعد جھٹلاتی ہے بدلے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے؟ بلا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین حاکم ہے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ